خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کی ہم نے، التوراۃ تورات، فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور روشنی، یحکم فیصلہ کرتے ہیں، بہا اس کے ذریعے، النبیون انبیاء، الذین ان لوگوں میں سے، اسلموا جو اسلام لائے، للذین ان لوگوں کے لیے، ہادو جو یہودی ہوئے، والربانیون اور ربانی، والاحبار اور احبار، علماء، بما استحفظوا بوجہ اس کے جو وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے، نگہبان بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے، وکانو اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا پس نہیں، تخشوا الناس تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولا تشتروا اور نہ تم بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، ومن اور جو کوئی، لم یحکم نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الکافرون وہ کافر ہیں، وکتبنا اور لکھا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں یعنی کتاب میں، ان النفس کہ بے شک نفس، بالنفس بدلے نفس کے، والعین اور آنکھ، بالعین بدلے آنکھ کے، والانف اور ناک، بالانف بدلے ناک کے، والاذن اور کان، بالاذن بدلے کان کے، والسن اور دانت، بالسن بدلے دانت کے، والجروح اور زخموں کا بھی، قصاص بدلہ ہے، فمن تو جو کوئی، تصدق بہ صدقہ کر دے اس کو، فہوا تو وہ، کفارۃ کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، ومن اور جو کوئی، لم یحکم نہ فیصلہ کرے، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، قفینا پیچھے بھیجا ہم نے، علی آثارہم ان کے آثار کے، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً تصدیق کرنے والا،
لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے من التورات تورات میں سے وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو الانجیل انجیل فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے ونور اور روشنی ومصدقا اور تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے من التورات تورات میں سے وہدن اور ہدایت وموعظۃ اور نصیحت للمتقین تقوی والوں کے لیے ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے فیہ اس میں ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے فاولئک تو یہی لوگ ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں تفسیر انا انزلنا التورات بے شک ہم نے تورات نازل کی فیہا ہدی و نور اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. اچھا یہ بتائیے کہ ہدایت کے علاوہ نور کیا چیز ہے؟ جو پیچھے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے لیے جب لفظ استعمال ہوا تو کتاب مبینہ کے علاوہ نور کا لفظ الگ سے استعمال ہوا. نور وہ خاص روشنی، وہ خاص حکمت، وہ خاص روحانیت ہے ان کتابوں کی جو روح پر اثر انداز ہوتی، اندر تک پینیٹریٹ کرتی. خدن کا تعلق تو ہدایت سے ہے نا. ہدایت کیا ہے؟ زندگی کے عام ظاہری معاملات میں رہنمائی. اور نور کیا ہے؟ جو اندر اتر کے سینوں کو روشن کر دے اور انسان کے اوپر اثر انداز ہو. آپ نے شروع میں جب قرآن پاک شروع کیا تھا تو اس وقت کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، جس کا جواب آپ کو بتایا گیا تھا صراط مستقیم دراصل دین اسلام ہے، اسلامک لائف سٹائل کا نام ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ٹھیک، اچھا پھر آپ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر سورۃ البقرہ شروع ہوئی، پھر بتایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی. اچھا وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہدایت کا معنی آپ نے جانا تو ہدایت کے معنی میں کیا چیز تھی؟ ہدایت کس کو کہا گیا؟ رستہ دکھانا، اس پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں نا. مثلا راستے کا جب لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا رستہ دکھانا، چلانا، پہنچانا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آگے جا کے نماز، روزہ اور بہت سی اور چیزوں کا ذکر آتا ہے. پھر کتنے قوانین ان صورتوں میں، مدنی صورتوں میں. تو ایک عام قانون کی کتاب اور اس کتاب میں فرق کیا ہے؟ یعنی قرآن صرف انفارمیشن نہیں دیتا، صرف علم نہیں دیتا، صرف حق و باطل میں فرق ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپرچل انریچمنٹ کا سبب بھی ہے. آپ کو روحانی طور پر بھی اپلفٹ کرتا ہے. مثلا آپ میں سے کسی نے لا پڑھا ہوا ہے؟ کبھی قانون کی کتابیں دیکھی؟ کسی وکیل کے گھر میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ شیلف بھرے ہوئے ہوں گے. اچھا اب آپ جا کے گھر میں اگر وہ کتاب کھول کر دیکھیں اور پڑھیں، کسی بک سٹور پر آپ قانون کی کتاب پڑھیں اور پڑھ کر آپ کوئی روحانیت تلاش کریں، اس میں سے میڈیسن کی کتاب پڑھیں، روحانیت تلاش کریں. اچھا دوسری طرف روحانیت کی کتابیں پڑھیں اور اس میں کوئی لائف سٹائل درست کرنے کی بات پڑھیں، کوئی قانون پڑھیں، کوئی طریقہ جانیں، کوئی میتھڈالوجی وہاں سے پتہ چلے. کہانیاں کہانیاں کہانیاں، بس روحانی بزرگ بن رہے ہیں آپ.
لیکن کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ جو کمبینیشن ہے قرآن میں قانون اور روحانیت کا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا دنیا کی کسی کتاب میں. بیک وقت دو چیزیں، اس لیے ہدی و نور ہے. اسے محض قانون کی کتاب نہ سمجھا کریں، یہ چند فارمولوں کی کتاب نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ روحانیت بھی دیتی ہے. اور یہ روحانیت ہوتی ہے دراصل انسان کو جو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہے. اللہ کی اطاعت اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی. اور یہی سٹائل پچھلی کتابوں کا بھی تھا. یحکم بہ النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ انبیاء. الذین، وہ لوگ، اسلموا، جنہوں نے سپرد کر دیا، جو اسلام لے آئے. یعنی انبیاء وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنا چاہی. اب یہ جو اسلموا کا کانسیپٹ ہے اس میں بھی روحانیت ہے کہ آپ کو ایک اچھا جج بننے کے لیے اچھا روحانی انسان بھی ہونا چاہیے. تب آپ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوں گے، تب آپ صحیح معنوں میں انسانوں کی خدمت کر سکیں گے. انبیاء کا یہی طریقہ تھا. تو تورات جو اللہ نے بھیجی اس کے ذریعے بہت سے انبیاء نے فیصلے کیے. کس کے لیے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے. والربانیون، اور ربانی بھی. ربانی بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، رب والے، اللہ والے. والاحبار، حبر کی جمع ہے علماء. حبر سیاہی کو کہتے ہیں نا، یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ، عالم لوگ. یعنی انبیاء اور ربانی اور احبار جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کیے، وہ ان یہودی بن جانے والوں کے لیے اس کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. کیوں؟ بمستحفظوا، کیونکہ یہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ محافظ بنائے گئے تھے، نگہبان ٹھہرائے گئے تھے. کس کے؟ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. یعنی انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی اور اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں اور یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے. فلا تخشوا الناس، تو آپ لوگوں سے نہ ڈریں. واخشونی، اور مجھ سے ڈریں. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ گروہ یہود سے. فلا تخشوا الناس، بس اے گروہ یہود لوگوں سے نہ ڈرو. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. کیوں؟ جب تک فیصلہ کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے درست فیصلہ نہیں کر سکتے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو. یعنی مال کمانے کی خاطر کتاب میں تبدیلی نہ کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل کافر ہیں. یہاں پر خطاب تو یہود کو ہے، لیکن نفس مضمون کے لحاظ سے اس کا خطاب سب کے لیے ہے. یعنی یہ حکم صرف یہود کے لیے نہیں، ابتدا میں یہود کو دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے فیصلوں میں نہ خوف خدا رہا اور نہ ہی انصاف رہا، بلکہ وہ مال کمانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ رشوت کہاں چلتی ہے؟ عدالتوں میں. آپ جھوٹی گواہی دلوا لیں، اور بسا اوقات جج کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ گواہ اصلی نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ صرف پیسے لے کر گواہی دینے کو آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں. سماعون للکذب. تو یہاں پر پھر کیا فرمایا گیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر وہ کافر قرار پائیں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا. کن پر؟ یہود پر. فیہا، اس میں. کس میں؟ تورات میں. کیا لکھ دیا تھا؟ ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان.
والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. یعنی یہ قانون تورات میں بھی تھا. اور اصول یہ ہے ہمارے دین میں کہ پچھلی شریعتوں کا جو قانون منسوخ نہ ہو وہ ہمارے لیے بھی ویلڈ ہوگا. یعنی اگرچہ یہ تورات کا قانون تھا لیکن آج اسلام میں بھی ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے. اس کے پس منظر میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا. اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، تو اس نے مرنے سے پہلے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے. یہ وہ پہچان گئی تھی. اور پھر قاتل جب پہچانا گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پھر قاتل کو سامنے لایا گیا تو اس نے اشارے سے کہا کہ ہاں یہی ہے. یعنی پہلے اس نے بتایا، پھر جب لایا گیا تو اس نے پہچان لیا. وہ یہودی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو اس نے جرم کا اقرار کر لیا. تو آپ نے بھی پھر اسی طرح اس کو سزا دی، 2 پتھروں میں سر رکھ کے اس کا کچلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قانون میں ایسا ہی تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اور نفس بالنفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جان کے بدلے جان، یا پھر دیت کا قانون. اور وہ کیا ہے؟ 100 اونٹ اگر وہ معاف کر دے. پیچھے آپ پڑھ چکے. ان کے ہاں دیت نہیں تھی لیکن ہمارے ہاں دیت بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہ تھا. آپ نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں ڈالا جائے گا. چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ایک نفس قتل ہو جاتا ہے لیکن وہ خطا سے ہوتا ہے تو اس وقت نفس بالنفس نہیں ہوگا، جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فمن تصدق به، اور جو کوئی اس کو صدقہ کر دے. کس کو صدقہ کر دے؟ کیا صدقہ کر دے؟ یعنی معاف کر دے، یعنی قصاص کو صدقہ کر دے، قصاص نہ لے. فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بنے گا، یعنی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. نہیں، کسی شخص کے بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دینا دراصل اپنا ہی فائدہ ہے. جو کسی کو معاف کرتا ہے وہ خود معاف کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہاں تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں کہ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے. کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اس میں سے جو بنو نذیر اور بنو قریظہ سے ان کی آپس میں بہت چپکلش رہتی تھی. بنو نذیر طاقتور اور مالدار تھے جبکہ بنو قریظہ ان کے نسبت کمزور تھے مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. اسی وجہ سے ان کے ہاں ایک رسم چل نکلی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اگر بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے بنو نذیر بنو قریظہ سے دگنی دیت وصول کر سکتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ یعنی بنو قریظہ کمزور لوگ تھے اور بنو نذیر امیر لوگ تھے. انہوں نے قانون ایک بنا لیا امیر غریب کے فرق کا کہ اگر بنو قریظہ میں سے کوئی شخص بنو نذیر میں سے کسی کو مار دیتا ہے تو بنو نذیر دگنی دیت لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا خون قیمتی ہے، وہ ایلیٹ ہے. ایک یہ کہ تورات میں قصاص کا قانون تو تھا، دیت کا نہیں تھا، جس سے پہلے میں نے عرض کیا. دوسرے پھر یہ کہ بنو نذیر کے خون کی دیت بنو قریظہ کے خون کی دیت سے دگنا تھی. اور ایک دفعہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص سے قتل بھی ہو گیا تو انہوں نے دگنی دیت کا مطالبہ کیا. بنو قریظہ نے جواب دیا اب وہ وقت گئے جب تم ہم سے دگنی دیت لیا کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائیں گے. کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ جب ان کی مرضی کے مطابق آپ کے ہاں سے فیصلہ ہونا ہوتا تو آپ کے پاس جاتے، کیونکہ یہ آپ کو جھوٹا نبی کہنے کے باوجود یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ عدل و انصاف کرتے ہیں اور سچی بات کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ دیا. تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان النفس بالنفس، کسی کی دیت دگنی نہیں، جان کے بدلے جان، جان سب کی محترم ہے. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاں کسی کی بھی آنکھ، اور اسی طرح ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان. اور یہ جو دانت کے بدلے دانت ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے. حضرت یعلا کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، تو جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے زور سے ہاتھ کھینچا، جب ہاتھ کھینچا تو اس کا بھی دانت اکھڑ کے ساتھ آ گیا.
تو اس پر آپ نے اس کا قصاص باطل کر دیا. آپ نے فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھے رہتا ہے کہ تو اس سے ایسے چبا دے جیسے اونٹ چباتا ہے؟ حضرت انس فرماتے کہ میری پھپھی ربیہ بنت نضر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا. آپ کے پاس مقدمہ لایا گیا تو آپ نے قصاص کا حکم دیا. انس بن نضر جو انس بن مالک کے چچا تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربیہ کا دانت توڑا جائے. آپ نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے. پھر ہوا یہ کہ لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پر راضی ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے. والجروح قصاص یعنی بسا اوقات اس کے بدلے میں مال لے کر بھی معاف کیا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو صدقہ کر دے یعنی قصاص نہ لے تو وہ اس کے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرے کا حق نہ دے. تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے کہ اس زمین پر اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فیصلوں کو مانا جائے، اور جو اس کے فیصلوں کو نہ مانے پھر لازمی طور پر وہ ظالم ہی کہلائے گا کیونکہ وہ اللہ کا حق نہیں دے رہا. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پیچھے بھیجا یا بعد میں بھیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے آثار پر. ان کے سے مراد یعنی پیغمبروں کے. گزشتہ پیغمبروں کے بعد ہم نے بھیجا کس کو؟ بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو. انہوں نے آ کر کیا کیا؟ مصدقاً تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ من التورات جو ان کے سامنے تورات میں سے تھا اس چیز کی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. اور اس تصدیق کے علاوہ وآتیناہ الانجیل ہم نے آپ کو انجیل بھی عطا کی تھی، فیہ ھدی و نور اس میں ہدایت اور روشنی تھی، ومصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والی تھی یعنی انجیل، لما بین یدیہ من التورات جو کچھ اس کے سامنے تھا یا پہلے تھا تورات میں سے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو انہوں نے آ کر جو کام کیے اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تورات میں سے جو کچھ آپ کے سامنے موجود تھا اس کی آپ نے تصدیق کی. نمبر 2 آپ کو انجیل عطا کی گئی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور آپ نے بھی تورات کی تصدیق کی اور آپ کی کتاب میں بھی. اور انجیل بھی تورات میں سے اس وقت جو کچھ موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس کے علاوہ ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد ایک ہی رہا ہے، اور وہ یہ کہ نمبر 1 انسانوں کی رہنمائی کرے، اور نمبر 2 پچھلے انبیاء کو جھٹلانے کی بجائے ان کی تصدیق کرتے ہوئے انہی کے مشن کو آگے بڑھائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں. انبیاء سب اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے الفاظ کی. اور مائیں جدا جدا ہیں، یعنی شریعتیں مختلف ہیں، فروعی مسائل مختلف ہیں. میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا،
ہاں ان کی شریعتیں یعنی اس دین پر عمل کرنے کے جو طریقے تھے ان میں تھوڑا بہت فرق رہا، یعنی فروعی مسائل مختلف رہے۔ اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، اور اس میں ایک لمبا عرصہ گزرا جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ نصارہ کی طرف۔ بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کہاں نازل کیا؟ فی ہی، اس میں، کس میں؟ انجیل میں۔ انجیل والوں کو انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اور نصارہ کے لیے انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم صرف اسی زمانے تک کے لیے تھا۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد اب سب کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 44 کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ آیت 45 کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آیت 47 کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان تین آیات کی روح سے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر، ظالم اور فاسق قرار پاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی شریعت پر چلنے کی بجائے خواہشات کی شریعت پر چلتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کی نظر میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یعنی وہ ظالم اور فاسق کیوں ہیں یا کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کے فیصلوں، اس کے حکم کو ایک طرف رکھ کر اپنا حکم لانا چاہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دینا چاہتے۔ سمپل سی بات ہے، اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے، مثلا آپ ایک زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں، اس پر گھر بناتے ہیں۔ اب اس زمین کے ٹکڑے کو خریدنے کے بعد آپ اس کے کیا ہوئے؟ مالک ہوئے۔ جب آپ اس کے مالک ہوئے، گھر آپ نے بنایا، اب اس میں رہنے کا حق کس کو ہے؟ آپ کو ہے نا۔ اور اگر آپ کو رہنے کا حق ہے اس میں، تو اس زمین پر جو نقشہ بنے گا وہ کس کی مرضی کے مطابق ہوگا؟ آپ کی مرضی کے مطابق۔ اس کی جو دیواریں اٹھیں گی، اس میں جو رنگ روغن ہوگا، اس میں جو چیزیں رکھی جائیں گی، اس کی جو ڈیکوریشن ہوگی، اس میں جو الٹریشن ہوگی، وہ سب کس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے؟ آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کس کی ہے، اس زمین کو کس نے بنایا اور ہمیں کس نے بنایا؟ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پھر رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر وہ رزق نہ دے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو حاکم کوئی اور کیوں ہو سکتا ہے؟ حاکم بھی تو اسی کو ہونا چاہیے۔ ایک اصولی بات ہے، جس کی زمین ہے، جس کی ملکیت ہے، تو اسی کے مرضی اور حکم کے مطابق یہاں پر سب کام ہونے چاہیے، اور یہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ تو جو شخص مالک کو اس کا حق نہ دے، آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے، مثلا آپ کی مرضی کے خلاف اس کو سیل کرنا چاہے یا اس میں کوئی الٹریشن کرنا چاہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کرایہ دار کو کرایہ پہ مکان دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اس میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ جب کانٹریکٹ لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں اس میں کہ کوئی میجر آلٹریشن جو ہے وہ مالک سے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں، یا وہ اپنا فرنیچر اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے کر سکتا ہے، لیکن میجر چینجز نہیں لا سکتا، وہ اس کے نقشے کو نہیں بدل سکتا۔ کسی کرایہ دار کو بلڈنگ کا نقشہ بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی،
اسی طرح یہ زمین اللہ کی ہے، ہم سب یہاں پر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں یہ اختیار دے کر نہیں بھیجا کیا کہ ہم یہاں کا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اور اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ کافر بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا اور فاسق بھی ہوگا۔ کافر کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔ ظالم کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کا حق تلف کرتے ہیں۔ اور فاسق کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل بھاگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔